السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فیوچر بزنس آئیڈیاز ان پاکستان، کہ وہ کون سے بزنس آئیڈیاز ہیں کہ اگر آپ ان پہ ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں تو فیوچر میں یہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور فیوچر میں یہ جو انڈسٹریز ہیں یہ بہت ہی گرو کرنے والی ہیں اگر آپ ان پہ کام کریں تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ہمارے پاس جو ٹوٹل صنعتیں ہیں ان میں کچھ تو ترقی پذیر ہیں اور کچھ ہیں جو گورنمنٹ کرپشن کی وجہ سے سٹرگل کر رہی ہیں۔ تاہم پاکستان میں ابھی بھی لوگوں کے لیے بہت سارے کاروباری آئیڈیاز موجود ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ٹیلنٹڈ اور سکلڈ ورکرز اور ینگسٹرز موجود ہیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان فیوچر بزنس آئیڈیاز پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہے میل شیئرنگ کمپنی، یعنی کہ کھانا فراہم کرنے والی کمپنی۔ اگر آپ لوگوں کی بنیادی ضروریات، جیسے کہ اگر آپ لوگوں کو کھانا فراہم کر کے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایز اے بزنس آئیڈیا بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ میل شیئرنگ کمپنیز یعنی کہ کھانا فراہم کرنے والی کمپنی جو موجودہ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں ان میں غریبوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے کام کرتی ہیں۔ موجودہ ریسٹورنٹس عام طور پر بیچنے کے لیے ان کھانوں کا زیادہ تر انتخاب کرتے ہیں کہ جن میں مارجن عام طور پر زیادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو اس مارجن کا ایک حصہ کھانا فراہم کرنے والی کمپنیز کے ساتھ بانٹ دیتے ہیں تاکہ غریبوں کو دوبارہ دوسرا کھانا مہیا کیا جا سکے۔ دوسرے ریسٹورنٹس کے لیے یہ ان کی آفرنگز میں ڈفرینشیٹ کرنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کمیونٹی کی مدد کرنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اسپیشلائزیشن کمپنی، یعنی کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ بہت سارے بین الاقوامی ممالک کے ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ اکانومی کا حامل ایک ملک ہے۔ اس بزنس آئیڈیا میں لوکل کمپنیز کو ان کی امپورٹ، ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن، کلائنٹ سے باخبر رہنے اور دیگر فرائض میں مدد کرنا شامل ہے تاکہ کلائنٹ اپنے کام پر توجہ دے سکے۔ بین الاقوامی کلائنٹس کی مدد کرنا بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کم لاگت اور ہائی کوالٹی لیبر کے سبب پاکستان میں اپنے مینوفیکچرنگ آپریشنز کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس بزنس آئیڈیا سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ پر آر یا امپورٹ ایکسپورٹ پروجیکٹ کی مناسبت سے فی چارج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سولر انرجی پروڈکشن کمپنی، یعنی کہ سولر پینلز لگا کر ان سے بجلی پیدا کرنے والی کمپنی۔ اور ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ پاکستان میں جو سولر انڈسٹری ہے وہ گرو کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ شروع میں آپ زیادہ انویسٹ نہ بھی کریں، لیکن آپ اپنی لوکل کمیونٹی یا ایریا کے لیے کچھ پینل لگا کر شروع کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے اخراجات کو کم رکھنے کے لیے شروع میں صرف چند پینلز میں انویسٹ کریں اور انہیں آپ چائنا سے منگوائیں، کیونکہ یہ چیزیں وہاں سے سستی ملتی ہیں۔ تو پھر آپ جب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس تیار کردہ توانائی کی کافی مقدار موجود ہے اور آپ اسے آگے سیل کرنے کے قابل ہیں، تو اس کے بعد آپ اپنی پروڈکشن کمپنی کو گرو کروانے کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین اور پینلز میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی پیدا کردہ انرجی کو فی کلو واٹ بیسس پر اپنے جو آپ کے ارد گرد پرسنل ریزیڈنسز موجود ہیں آپ ان کو فروخت کریں۔ اور یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہوگی کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے کس طرح سولر پینلز کو مینٹین اور صاف رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے یونیک فٹ ویئر کلائنٹ ڈیولپمنٹ بزنس، یعنی کہ اگر آپ کا کوئی کلائنٹ ہے اور اس کی جوتا مینوفیکچرنگ کی کوئی کمپنی ہے تو آپ اس کمپنی کو یا اس کے اس بزنس کو گرو کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگرچہ فٹ ویئر انڈسٹری میں انڈیا اور چائنا پاکستان کے بڑے کمپیٹیٹرز ہیں،
لیکن پاکستان کم مواقع اور ہائی کوالٹی مٹیریل کی وجہ سے اس انڈسٹری میں اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان میں مقامی صنعت کاروں اور دیگر کاروباری اداروں کو جوتے کی بڑھتی ہوئی صنعتوں کا فائدہ اٹھانے میں مدد کرنے کے لیے آپ دنیا بھر سے ایسے کلائنٹس کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ جو اپنے جوتے پاکستان میں تیار کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس ریونیو کا 1% لے سکتے ہیں کہ جو مینوفیکچرنگ کی سہولت سے معاہدے کے لیے ملے گی، یا پھر آپ ایک سمپل فیس بھی چارج کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کمپنی کو گرو کرنے کے لیے ایک لو کوسٹ اپروچ ہے، اور اگر آپ ایک ہائی کوسٹ اپروچ چاہتے ہیں تو پھر آپ خود مینوفیکچرنگ کی سہولت پرووائڈ کرنا شروع۔ اس کے بعد ہے جی اسپیشلٹی ٹیکسٹائل اینڈ سنتھیٹک مینوفیکچرنگ، یعنی کہ کپڑے بنانے والی فیکٹری۔ اور اس کمپنی کے قیام کے لیے آپ شوپیفائی، یعنی کہ وہ حضرات کے جو کپڑے سیل کرتے ہیں، آپ ان دکانوں کے مالکان تک رسائی حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ آیا وہاں پہ ایسی کسٹم پروڈکٹس موجود ہیں کہ جو وہ اگر آن لائن سیل کرنا چاہیں تو وہ اسے ایزیلی سیل کر سکیں، اور پھر آپ ان کے ساتھ مل کر کچھ ایسے کسٹم ڈیزائنز کو ڈھونڈنے کے لیے کام کریں کہ اگر وہ شوپیفائی یعنی کہ کپڑے سیل کرنے والے دکاندار حضرات اگر اپنی دکان پہ رکھیں تو کسٹمر اس سے زیادہ اٹریکٹ ہو، تو پھر آپ اس چیز پہ کام کرنے کے بعد آپ ایک ٹیکسٹائل مینوفیکچر کے ساتھ مل کر وہ مصنوعات تیار کریں، اور پھر آپ آگے شوپیفائی سٹور مالکان کو پرووائڈ کریں تاکہ جس سے ان کا بزنس بھی گرو کرے اور آپ بھی اسے ایک اچھا ریونیو کما سکیں۔